علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبیوں کے قصے، اس میں ہم آج پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو سجدے کا حکم، شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حصے، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ سورہ اعراف۔ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کو حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنیاد پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے ان کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے مہلت طلب کی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے حکم کے خلاف کرنے، تکبر اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ
ماروں گا اور اس کے سامنے پیچھے آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر اس کو گمراہ کروں گا اور اس کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے۔ پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روغردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاری کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کر۔